وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 27 حصہ اول 24-17 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی حقیقیات کو دل سے بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. سامعین کرام، سورہ شورا ہے، آیت نمبر 27 ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی کشادہ کر دے تو زمین پر سرکشی کرنے لگیں، لیکن وہ ایک اندازے سے اتارتا ہے جتنی چاہتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار اور دیکھنے والا ہے، یعنی بندوں کے حالات سے واقف بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. بہت ہی اہم آیت ہے. اور دیکھیں، سارا مسئلہ تو وہی ہے، للذین استجابوا لربہم الحسنی، یعنی جو ہم نے گزشتہ آیت پڑھی تھی نا، آیت نمبر 26 جو تھی، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور یہی مضمون چلا رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. دیکھیں، مسئلہ ایک ہی ہے کہ آپ اپنے رب کو کیا جواب دیتے ہیں دنیا میں آ کے. جو بنیادی بات ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کس راستے پر چلتے ہیں، دنیا کے راستے پر یا اللہ کے راستے پر. اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مسئلہ بالکل سادہ ہے. اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ ہم دنیا کو پکاریں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم اسے ہی پکاریں. لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو سچا ہے. سارا مسئلہ یہی ہے. دیکھیں، انداز گفتگو کا یعنی الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ سارا ایک ہی ہے کہ آپ پکار کس کو رہے ہیں.
اگر غیر کو پکار رہے ہیں ما سوی اللہ کے، تو آپ کیوں پکار رہے ہیں غیر اللہ کو؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جبکہ پکارنا تو اللہ ہی کو ہے سچا۔ اور جہاں تک ہماری آج کے مسلمان کی بات ہے تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اللہ کو نہیں پکار رہا، یہ دنیا کی طرف اس کا رخ ہے، دنیا ہی اس کی منزل ہے اور یہ دنیا ہی کو پکار رہا ہے۔ تو پھر یہاں مسئلہ بگڑ جاتا ہے، اور یہ صرف آج کے مسلمان کا مسئلہ نہیں، یہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس کا یہی مسئلہ ہے۔ اصل میں دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں اللہ کی عطا سے کہ دنیا میں آ کے ہم ایشو جو ہے، بڑا ایشو دنیا کو سمجھ بیٹھے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں دنیا کو، پھر دنیا کو پکارنے لگتے ہیں، پھر جو نفس ہے اس کی ہم اصلاح نہیں کرتے، نفس امارہ جو ہے وہ ہم پر حاوی رہتا ہے، اور ہم پھر دنیا ہی کو پکارتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے پکارنے، جو میرے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی پکار سے میرا کیا مطلب ہے، یعنی دنیا ہی کو آپ مدعا بنا کے دنیا ہی کے بارے میں سوچتے بھی رہتے ہیں، اور دنیا ہی کے راستے پر آپ رہتے ہیں۔ دولت ہو گئی، عزت ہو گئی، آپ کی جھوٹی عزت، جھوٹی شہرت اور لعنتی دولت، یہ ہماری منزل بن گئی ہے۔ اچھا، بہرحال آج کے جو سبق ہے اس میں آپ نے ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اسی آیت کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ مخلوق کو بندگی کے لیے بنائی ہے، لِعَبُدُ اللَّهِ يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، یہ میری عبادت کریں گے، میری ہی بندگی کریں گے، اور میری عبادت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ یہی تمام پیدائش کا خلاصہ ہے، یعبدوننی ولا یشرکون بہ شیئا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ دیکھیں یہ شیئا میں مطلب کسی بھی چیز کو آپ اس کا شریک ہم پلہ نے قرار دیتے، نہیں قرار دینا چاہیے آپ کو۔ تو ہم تو ایسا ہیں، ہم تو اللہ کو نہیں پکار رہے۔ اچھا، میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، اور مضمون یہی ہے کہ ہمارا مسئلہ، دیکھیں ہم نے مسئلہ بنا لیا ہے دنیا کو، دنیا ایشو۔ اب ایشوز میں جو ہے پھر بہت سی چیزیں آپ کا یعنی آپ کی اپنی جو سٹیٹس ہے، اپنا سٹیٹس آپ کا ایک معاشرے میں آپ کا حصہ ہے، آپ کا ایک سٹائل ہے رہنے کا، آپ کا ایک ویژن ہے، آپ کی ایک انا ہے، وہ بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ دیکھیں ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں، اگر آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے اور زندگی سوچ سمجھ سے نہیں گزاریں گے تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہے، نہ اس کو جاننا چاہتے ہیں، نہ ہمیں اپنی منزل معلوم ہے، نہ اسے جاننا چاہتے ہیں۔ بس ہمارے دیکھیں ایک دنیا کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا کہ دنیا حقیقت ہے اور دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور اس کا نقصان اصل نقصان ہے، تو پھر اللہ کی یا اللہ کی ہدایت کی یا اللہ سے رابطے کی یا رسول کے تعارف کی یا پھر اپنی حقیقت کی پہچان کی آپ کو پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم سب لوگ ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہیں، اور پھر ظاہر کے ہمارے بہت سے مسائل ہیں۔ آپ کی اپنی جو حیثیت ہے، جو معاشرے میں آپ کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، آپ کی ایک انا، ایگو، اور پھر آپ کا ایک معاشرے میں مقام ہے، یہ جو کہتے ہیں نا رزق، اور رزق کی فراوانی کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ رزق کی بات ہے نا، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مسئلہ نمبر ایک جو ہے، مسئلہ نمبر ایک اور مسئلہ نمبر آخری، پہلا اور آخری مسئلہ ہمارے لیے دنیا کا ہے۔
دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمان سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں. آپ خود سوچیں، آپ مجھے جواب دیں. یعنی آپ خود تنہائی میں سوچیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے. دیکھیں میں آسانی سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور تنہائی میں سوچیں. دیکھیں آپ نے اکیلے جانا ہے رب کے پاس، اور آپ سے آپ کا رب ضرور سوال کرے گا. ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے، تو پھر یقین دیکھیں جب باطن پر آپ کا یقین صفر ہو گیا تو آپ خسارے میں پڑ گئے. یہ ایک جملہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں. جب باطن کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں، اور ساری جو حقائق ہیں باطنی جو ہماری ہمیں نظر نہیں آ رہے، اگر اب یہ ہے نا کہ یہ ہماری نظر میں کوئی ایشو نہیں ہے، ہماری اپنی حقیقت نمبر ایک، اس کی منزل یعنی ہماری اپنی حقیقی منزل اور مقصود یا آخرت، دنیا کے بعد یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، یا یوم قیامت، یا جنت دوزخ، یہ سب کچھ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے باطن سے ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت ہمارا مسئلہ جو ہے ظاہر کا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. کہ اس بات پہ غور کریں نا، یہ بڑی بنیادی بات ہے، اس کو آپ کو غور کرنا چاہیے. آپ اے نبی اس شخص سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے. اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. لم یرد الا الحیات الدنیا، صرف دنیا کی زندگی. تو ہم تو دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، ہمیں تو آخرت کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ بڑی گہری بات ہے، بڑی پریشان کن بات ہے کہ ہم اپنی آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ میں کہ نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں ہے. آج کے مسلمان کے بارے میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون. یہ آج کا جو مسلمان ہے 2022 کا، ظاہر ہے ہم تو قرآن کو آج کے لیے لیں گے. یعلمون، یہ آج کے نام نہاد مسلمان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ تو دنیا کے ظاہر کو اہمیت دیتے ہیں، اور جو باطن ہے، جو آخرت ہے، جو حقیقت ہے، اس سے تو یہ غافل ہیں. تو ہمارا مسئلہ تو دیکھیں، آخرت ہمارا آج مسئلہ نہیں ہے، جبکہ حقیقت تو آخرت ہے. یہ تو ایک عارضی سا اللہ تعالیٰ نے ایک عالم عارضی ہے، عارضی عالم ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو کوئی کانٹریکٹ ملتا ہے، آپ کو کوئی کانٹریکٹ ملتا ہے، اور پھر آپ وہ اگر کانٹریکٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ ایک ٹھیکہ کہہ لیں، یا کانٹریکٹ اردو میں ٹھیکہ کہتے ہیں، انگلش میں کانٹریکٹ کہتے ہیں. آپ کو ایک بلڈنگ بنانے کا کانٹریکٹ ملتا ہے. یہ دنیا کی میں مثال کی بات کروں، ایک کانٹریکٹر ہے اور 2 ملین اس کا معاوضہ ہے، اس کانٹریکٹ کا، مزدوری کا، کہ اگر وہ کانٹریکٹر ایک عمارت جو بھی ہو بنا لے گا مقررہ وقت میں، تو اس کو 2 ملین روپے مل جائیں گے. 2 ملین کافی چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 3 مہینے کا
اس میں ٹائم ہے، تو بھئی 3 مہینے میں اگر تم نے یہ کر لیا تو تمہیں 2 ملین دے دیے جائیں گے۔ اب اگر وہ کنٹریکٹر ہے اس کو آدھی پیمنٹ کر دی جاتی ہے، آدھی بعد میں دی جائے گی، تو آدھی پیمنٹ لے کے وہ بڑا خوش و خرم ہو جاتا ہے، اور وہ فیملی کے ساتھ کہیں ٹرپ پر چلے جاتا ہے، بینکاک چلا جاتا ہے، تھائی لینڈ چلا جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے، وہاں تصویریں وغیرہ یہ وہ کھا پے ادھر ادھر، پیسے تو کافی ہیں۔ تو یہ 3 مہینے جو ہے وہ اللہ تللے میں گزار دیتا ہے، پیسے جیب بھری بھی ہے، بس وہ کر رہا ہے، حالانکہ اس کو پیسے تو کنٹریکٹ کے لیے ملے نا، وہ کنٹریکٹ کرے گا وہ، تو اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہ شرط ہے، جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ یعنی تا حیات جیل میں پڑا رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے عالم ارواح سے، ہماری روح کی پیدائش کافی پہلے ہو چکی ہے، دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں ایک کنٹریکٹ کیا ہے کہ بھئی تمہیں میں تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں بھجوا رہا ہوں، جنت میں اپنا گھر بنا لو، اپنے لیے جنت میں گھر بنا لو۔ تو اب دنیا میں آ کے یہ ظاہر کو دیکھنے لگتا ہے اور کنٹریکٹ کو بھول جاتا ہے۔ کنٹریکٹ اب روز ازل جو ہے، یعنی آپ سفر شروع کریں کنٹریکٹ کا روز ازل سے، الستو بربکم سے، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے وعدہ لے لیا، دنیا میں آ کے کتاب اور پیغمبر کے ذریعے اس کو یاد دہانی کرائی، پیغمبر نے اس کو وہ وعدے کے بارے میں یاد بھی دلایا، فذکر انما انت مذکر، ان کو نصیحت کیجئے، آپ تو یاد دہانی کرانے والے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پہ میں آج کے مسلمان کی بات کرتا ہوں، ہم تو بنا سوچے سمجھے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، رسمی طور پہ ہم نے کچھ سوچا نہیں ہے، نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے دین اسلام کے بارے میں، اور ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن چلیں ایک تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ ہم نے سوچ سمجھ کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اللہ سے بیعت کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ کنٹریکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ یعنی اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے کہ ہاں میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا اور جنت کو میں اپنا لوں گا۔ دیکھیں کلمہ طیبہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو دراصل یہ ایک کانٹریکٹ ہے جو آپ سائن کرتے ہیں زبانی طور پہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں اب میں نے جنت میں گھر بنانا ہے، اور میں نے زندگی اب اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ دیکھیں یہ اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، دین اسلام، اور میں نے تقوی والی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن جب آپ یہ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، پھر جب واپس آتے ہیں تو پھر آپ بھول جاتے ہیں، وہ ساری باتیں۔ آج اتوار کا دن ہے، 14 اگست، تو ہمارے یہاں معمول کا درس ہوتا ہے، ہفتہ وار درس ہوتا ہے، تو کچھ ساتھی آتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو باتیں تو میری یہی ہیں۔ تو ایک ساتھی وہ کہنے لگا، آج کی میں بات کروں کہ بھئی یہاں آ کے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط یعنی باطل کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے جاتے ہیں تو وہ پھر بات بھول جاتے ہیں، پھر وہی روٹین کی زندگی، پھر وہی دنیا ہی ایشو بن جاتی ہے۔ تو اب میں کیا جواب دوں اس کا؟ بھولنا تو بس ایک، آپ کھانے کو تو نہیں بھولتے،
ناشتے کو نہیں بھولتے، چائے کو نہیں بھولتے، کھانے کو نہیں بھولتے، لیکن یہ جو نصیحت کی بات ہے جب مجلس سے نکلتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں، تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا۔ بہرحال دیکھیں، ایک کنٹریکٹ ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک معین وقت کے لیے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا گیا ہے، اور ہم نے جنت میں گھر بنانا ہے، یہاں پر دوزخ سے بچنا ہے۔ جنت میں گھر نہ بنایا تو ہمیں جائیں گے دوزخ میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ رزق کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ دنیا ہماری خراب ہو جائے گی اگر ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، تو پابندی والی زندگی ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں نا، کوئی انسان اگر بیعت کر بھی لیتا ہے تو پھر بھی وہ آزادی سے زندگی گزارتا رہتا ہے، اور ہر چیز ایک رسم بن گئی ہے بشمول بیعت کے، بیعت اصلاح کے۔ آپ کسی سے بیعت کرتے ہیں، کسی اللہ کے بندے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں نے جنت میں گھر بنانا ہے، اور میں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر زندگی گزارنی ہے، خالص اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ لیکن جب آپ بیعت کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بات بھول جاتے ہیں، تو ایک بہت ہی کٹھن صورتحال ہے۔ بہرحال اچھا، یہ آج کا جو مضمون ہے، ہم میں سے ہر شخص فراخی رزق کا طلبگار ہے۔ یا اللہ بہت دے، یا اللہ کسی کا محتاج نہ کر، یا اللہ ہمارے مسئلے حل کر دے، بہت غیب سے وسیلہ بنا دے، بہت رزق دے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ ہم میں ہر شخص رزق کی فراخی کا یعنی دیکھیں، ایک تو آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، دوسرا ہم نے یہ فراخی رزق کے لیے دنیا ہی کو یعنی رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور اسی کو کام سمجھ لیا ہے، رزق کی فراوانی اور فراخی۔ بسط اللہ رزق۔ تو مسئلہ سارا یہاں پھر بگڑ جاتا ہے۔ اللہ نے جو آپ کا رزق لکھ دیا ہے، اس پہ تو آپ کو صبر نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں مزید فراخ ہو اور فراخ ہو۔ عام طور پہ یہ دیکھ لیں، ایک کارخانہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ گروپ آف کمپنیز بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے ملک میں بہت سی ایسی گروپ آف کمپنیز تھی جو ابتدا میں صرف ایک چیز بناتی تھی۔ مثال کے طور پہ گھی بناتی تھی، پھر صابن بھی بنانے لگی، پھر وغیرہ کپڑے کی انڈسٹری بھی کھول لی، پھر کیا۔ تو یعنی انسان ایک تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، پھر یہ رزق کی فراوانی سے فراوانی چاہتا ہے، اور حالانکہ رزق کی فراوانی جو ہے یعنی فراخی رزق کی طلب جو ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ ایک بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ انسان جو مقدر ہے اس پر صبر نہیں کرتا، یہ ہمیشہ زیادہ کی فکر میں رہتا ہے۔ وہ سورہ تکاثر کا مضمون آپ دیکھ لیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ تو ایسا کرنے والے لوگ تو جہنم میں جائیں گے۔ سورت کا مضمون یہی ہے، سورہ تکاثر کا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم دوزخ کو دیکھ لو گے، پھر وہاں یقین آ جائے گا۔ اس وقت بھی زیادہ کی طلب میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ رویہ دوزخیوں والوں کا ہوتا ہے، زیادہ کی طلب، زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ کوئی اپنی یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہیں رہتا، وہ کہتا ہے مزید، حل من مزید۔ بہرحال تو فراخی رزق کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اس نے ہمارا رزق تقسیم کر دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کی
جو معیشت ہے، جو رزق ہے، وہ تقسیم کر دیا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کا جی چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا جی چاہے۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک بات تو یہ ہماری جو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ سمجھنی چاہیے، تقسیم ہو چکی ہے۔ تقسیم جو ہے اس پر راضی رہنا، یہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ اس پر راضی رہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا اور دنیا، تحبون المال حبا جما۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے مسلمان کی جو خاصیت ہے، جو اس کی دلی خواہش ہے، وہ بیان کر دی ہے سورہ فجر میں کہ تم مال سے تو ٹوٹ کر محبت کرتے ہو، پھر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تم خیر کی طلب میں بہت زیادہ شدید ہو، شدت سے چاہتے ہو کہ مجھے دنیا ملتی رہے، دنیا ملتی رہے۔ اس دنیا میں دولت، عزت اور شہرت، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ دیکھیں آج کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے، ابھی اس پر میں اللہ کی عطا سے بات کروں گا بھی، لیکن میں آج کا مضمون سمیٹ رہا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ ہم نے رکاوٹ اپنے سامنے ایک رکاوٹ بنا لی ہے اللہ کے راستے پر۔ دنیا کو ہم نے رکاوٹ بنا لیا ہے، اور دنیا دیکھیں رکاوٹ کیسی کہ دنیا ہی کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے۔ پھر رزق کی فراوانی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی یاد جو ہے اس سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارا مسئلہ نمبر 1 اور مسئلہ آخری جو ہے، یعنی پہلا اور آخری مسئلہ ہمارا صرف دنیا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سوچ لیں اگر آپ ایسے نہیں ہیں اور آپ کا مسئلہ پہلا اور آخری آخرت کا ہے تو آپ سے تو میں خطاب ہی نہیں کر رہا، آپ سے میں بات نہیں کر رہا، میں تو عام مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں جو نام کے مسلمان ہیں، اور ان کا پہلا اور آخری مسئلہ جو ہے وہ دنیا ہے۔ دنیا، اب دنیا میں پھر تقسیم ہے، فراخی رزق ہے، آپ کا سٹیٹس ہے، دولت، عزت، شہرت، یہ آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ رویے جو ہیں یہ سرکشی کا رویہ ہے۔ ایک بات میں، یہ بغاوت کا رویہ ہے، سرکشی ہے نا، لبغوا فی الارض، یہ بغاوت کا رویہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ اللہ کی عطا سے میں اگلے نشست میں بات کروں گا، زندگی نے موقع دیا تو۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم